محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا بیان، اس تعلق سے گفتگو چل رہی تھی پچھلے ہفتے میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی کو پیچھے کھینچنے میں واجب التنبیہ بات یہ ہے کہ کھینچنا اسی کو چاہیے جو علم ہو، یعنی اس مسئلے سے واقف ہو۔ اگر پہلا مقتدی مسائل سے ناواقف ہے اور اس کو پیچھے کھینچنے کا مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے، تو اگر اس کو پیچھے کھینچا تو وہ بوکھلا جائے گا، اور کیا ہے، کیوں کھینچتے ہو وغیرہ کوئی جملہ اس کی زبان سے نکل جائے اور مبادا ناواقفی کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے، لہذا ایسے شخص کو نہ کھینچے۔ علاوہ اس کے ایک اہم اور ضروری نقطہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نماز میں جس طرح اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے سے کلام کرنا مفسد نماز ہے، یوں ہی اللہ اور رسول کے سوا کسی کا حکم ماننا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ لہذا اگر ایک شخص نے کسی نمازی کو پیچھے کھینچا یا امام کو آگے بڑھنے کو کہا اور اس نے کہنے والے کا حکم مان کر ہٹا تو اس کی نماز جاتی رہی ہے نا، اگرچہ یہ حکم دینے والا نیت ہی باندھ چکا ہو، اور اگر ہٹنے والے نے اس کہنے کا حکم کا لحاظ نہ رکھا اور نہ اس کے حکم سے کوئی کام رکھا، بلکہ اس نیت سے ہٹا کہ یہ شریعت کا حکم ہے اور مسئلہ شرع کے لحاظ سے حرکت کی، تو نماز میں کچھ خلل نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کے کہتے ہی فوراً حرکت نہ کرے، بلکہ تھوڑا سا تأمل کرے، تھوڑا سا رک جائے نا، اور اس کے بعد پھر ہٹے، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں ہٹ رہا ہوں کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے نا۔ تو جب نیت اس کی یہ رہے گی کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے اس لیے ہٹ رہا ہوں، تو اب اس کی نماز وہ فاسد نہیں ہوگی، اس کی نماز جائے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جبکہ زمانہ پر جہاد غالب ہے، اور عجب نہیں کہ عوام میں اس فرق نیت سے غافل ہو کر بلا وجہ اپنی نماز خراب کر لیں، لہٰذا ائمہ دین نے فرمایا کہ غیر ذی علم یعنی جاہل کو اصلاً نہ کھینچے، اور یہاں ذی علم سے مراد وہی ہے جو اس مسئلے سے واقفیت رکھتے ہوں، آگاہ ہوں، جن کو یہ مسئلہ معلوم ہے۔ اب ذی علم سے مراد یہاں وہ لوگ نہیں کہ عالم ہونا ضروری ہے، ذی علم سے مراد یہ ہے کہ جو اس مسئلے کو جانتا ہو۔ مسئلہ یہ کہ امام کے برابر کھڑا ہونے کے یہ معنی ہے کہ مقتدی کا قدم امام کے قدم سے آگے نہ ہو، یعنی مقتدی کے پاؤں کا گٹا امام کے پاؤں کے گٹے سے آگے نہ ہو۔ غالباً ان مسائلوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ فرماتے مسئلہ یہ ہے کہ جب دو سے زیادہ مقتدی ہوں تب امام اور مقتدیوں کے درمیان کم از کم ایک صف کا فاصلہ ہونا چاہیے، ہے نا۔ دو سے زیادہ مقتدی ہیں تو امام اور مقتدی کے درمیان کم سے کم ایک صف کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ امام کا صف سے کچھ ہی آگے ہونا کہ صف کی مقدار کی جگہ نہ چھوٹے، یہ ناجائز اور گناہ ہے، اور نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ تو اگر دو مقتدی یا دو سے زیادہ مقتدی ہیں تو کم سے کم ایک صف کے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ مقتدی کے لیے فرض ہے کہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں صحیح تصور کرے، ہے نا۔ اگر مقتدی اپنے خیال میں امام کی نماز باطل سمجھتا ہے تو اس مقتدی کی نماز نہ ہوگی، اگرچہ امام کی نماز صحیح ہو، ہے نا۔ تو اب مقتدی جو بھی ہیں ان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ امام کی نماز کو صحیح سمجھے کہ بھائی جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ صحیح پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ سمجھے کہ بھائی امام کی نماز غلط ہے، نماز صحیح نہیں پڑھا رہے ہیں، تو اگرچہ امام کی نماز صحیح بھی ہو جائے گی تو بھی ان کی نماز درست نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں مردوں کی پہلی صف کے جو امام سے قریب ہے وہ صف دوسری صف سے افضل ہے، اور دوسری صف تیسری صف سے افضل ہے، وعلی ھذا القیاس، اور اسی پر قیاس کیا گیا ہے کہ بھائی
امام سے جو قریب ہے پہلی صف وہ افضل ہے اس کے بعد والی صف سے، وہ بعد والی صف وہ افضل ہے اس کے بعد والی صف سے۔ فرماتے ہیں کہ صف مقدم کا افضل ہونا غیر نماز جنازہ میں ہے، نماز جنازہ میں آخری صف یہ افضل ہے۔ تو صف مقدم یعنی جو پہلی صف ہے اس کا افضل ہونا یہ نماز جنازہ کے علاوہ دیگر نمازوں میں ہے، اور نماز جنازہ میں جو آخری صف ہے وہ افضل ہے۔ بخاری و مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگ جانتے کہ آذان اور صف اول میں کیا ثواب ہے تو اس کے لیے قرعہ اندازی کرتے اور بغیر قرعہ ڈالے نہ پاتے۔ حضور نے فرمایا کہ آذان میں کتنا ثواب ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے، اگر یہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو لوگ قرعہ ڈالتے۔ قرعہ معلوم ہے نا، چٹھی ڈالتے ہم لوگ، جو چٹھی ہے نا جس کا نام آ جائے وہی یہ کام کرے گا، اس کو کہتے ہیں قرعہ اندازی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ لوگ اس کے لیے قرعہ ڈالتے، قرعہ اندازی کرتے، چٹھی ڈالتے کہ بھائی میرا نام آ جائے پہلے، میرا نام آ جائے پہلے۔ اور حضور فرماتے بغیر قرعہ انداز کے قرعہ ڈالے نہ پاتے، یعنی جب اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے لوگ آذان دینے کے لیے یا پہلی صف کے لیے، تو پھر اب کیا ہوتا بھائی جگہ ہی نہیں ہے پہلی صف میں، تو کیا کر دے تو بھائی چلو ایک باکس میں سب کا نام لکھ کے ڈال دو، جس کا نام آئے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے، مگر اس کے باوجود ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی سب آگے خالی ہے پیچھے سے لگا دیتے ہیں، آگے سب خالی ہے پیچھے لگا دیتے ہیں، پیچھے والے سب خالی ہے اسے پھر اور تیسری میں لگا دیتے ہیں، ہے نا۔ تو ابھی حضور کا فرمان کہ بھائی اس کے لیے قرعہ اندازی لوگ کرتے، تو یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے دیا ہے کہ ہم جب کوئی اہم کام ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم قرعہ اندازی کرتے کہ میرا نام اس میں آنا چاہیے، میرا نام اس میں قرعہ ڈالتے ہوئے قسمت آزماؤ، کاش کہ میرا نام آ جائے تو میرا یہ کام ہو جائے گا، ہے نا۔ تو لوگ قسمت آزماتے ہیں، تو پہلی صف میں بھی کھڑے ہونے کے لیے لوگ قسمت آزماتے، قرعہ اندازی کرتے۔ تو یہ ہمارے آپ کو سمجھ کر دیا ہے کہ اس صف میں بہت ثواب ہے، اس صف کی پہلے صف کی بڑی فضیلت ہے، لہذا جو لوگ آنے کے بعد صف میں جگہ خالی ہونے کے باوجود پیچھے کھڑے رہتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے اور کیا ثواب ہے۔ امام احمد و طبرانی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا اور دوسری صف پر، تو فرمایا کہ اللہ اور فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ اور دوسری پر، فرمایا کہ دوسری پر، فرمایا کہ اور دوسری پر بھی، یعنی اس سے معلوم ہے کہ دو بار کا ذکر پہلی صف کا ذکر ہے، تیسری بار میں دوسری صف کا ذکر ہے، یعنی دو بار پہلی صف کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے کہ پہلی صف والوں پر اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ صحابہ کے دوسری صف پر بھی، تو حضور نے پھر فرمایا کہ پہلی صف پر، تو یا پھر دوسری صف پر بھی، تو اب تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا ہاں دوسری صف پر بھی، یعنی سب پر رحمتیں ہیں مگر جو پہلی صف والے ہیں ان پر زیادہ رحمتیں ہیں، ہے نا۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کے آگے اور کچھ حدیثیں انشاءاللہ اگلے بیان کی